شروع کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں عید اسپیشل سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں عید اسپیشل سٹوریز کا۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ عمر شیئر کر رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں ہم لوگ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم 4 دوست تھے، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ اس بار عید کے دوسرے دن ہم چاروں دوست ناردرن ایریاز جائیں گے۔ گرمی کے دن تھے اور ہم لوگوں نے یہ پلان فائنل کر لیا۔ ہم لوگوں کا ایک کامن فرینڈ تھا، فیس بک فرینڈ، اس کے ذریعے ہم لوگوں نے ایک ریزورٹ بک کروا لی پہلے ہی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ ریزورٹ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جو بالکل کوائٹ ایریا ہو، جہاں پر پہاڑ ہو، نظارے ہوں، وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور نہ ہی وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایسے جو رہنے کے لیے گھر ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ریزورٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ 4-5 دن کے لیے آ رہے ہو تو میرے ایک دوست ہے، اس کے پاس ایک گھر ہے، وہ اکثر ایسے لوگوں کو شارٹ ٹرپ کے لیے اپنا گھر بھی رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اس کا گھر وہ خالی ہی رہتا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے اس دوست سے ہم لوگوں کے لیے ایک مکان وہاں پر بک کر لیا۔ ہم لوگ بڑے اب پرسکون ہو گئے تھے کہ چلو رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ باقی ہم لوگوں نے گھر والوں کو آلریڈی بتا دیا تھا، تو گھر والوں نے ہمیں کچھ کھانے پینے کے سامان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ چاہتے ہوئے اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لیتے جانا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جب الگ گھر وہاں پر مل رہا ہے تو چلو 4 دن کے بجائے ہم لوگ 10 دن رہ لیں گے۔ سب نے ہمیں اجازت بھی دے دی۔ ہم لوگ رمضان شریف کا مہینہ گزار کر عید کے پہلے دن ملے، اکٹھے ہوئے۔ اب اگلے دن ہم لوگوں نے نکلنا تھا۔ ہم لوگ تقریباً دوپہر کے وقت، دوپہر 12 بجے کے قریب ہم لوگ فیصل آباد سے مری کے لیے نکل گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے دوست کو پہلے بتا دیا تھا، وہ وہاں پر اسلام آباد ہمارے لیے پہلے ہی آ گیا تھا۔ اسلام آباد اس سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ہم لوگوں نے سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پہلی بار ہم لوگ فیس ٹو فیس مل رہے تھے۔ ہم لوگوں کا وہ بہت بیسٹ فیس بک فرینڈ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو گھر میں نے تم لوگوں کو کہا تھا وہی میں نے بک کیا ہے، گھر ہے ذرا دور، تو گھبرانا نہ، کھانے پینے کی چیزیں تم لوگوں کو سٹی کے اندر سے لینی پڑیں گی، اگر رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آس پاس وہاں پر دکان وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں لے کر بھی آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم لوگ لے لیں گے۔ ہم لوگوں نے مری کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں ہم لوگ 2-3 جگہ پر رکے، چائے وغیرہ پی، عید کا رش تھا، دنیا باہر نکلی ہوئی تھی، انجوائے کر رہے تھے لوگ، ہر کوئی اپنے لحاظ سے عید منا رہا تھا۔ ہم چاروں دوست بہت زیادہ خوش تھے کہ زندگی میں پہلی بار ہم 4 دوست اکٹھے ہیں اور عید ٹرپ کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں۔ ہم لوگوں کا وہ دوست ہمیں اس مری والی کاٹیج پر لے کر پہنچا، تو پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو رات کے 9-9:30 بج گئے، کیونکہ وہ مری میں بھی بالکل سٹی میں نہیں تھا، وہ بالکل جہاں پر پہاڑ اور یہ نظارے اور جھرنے ایسی جگہوں پر تھا۔ وہ گھر تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، پتھر کا ہی سارا بنا ہوا تھا، 2 بیڈ رومز کا وہ گھر تھا، باقی واش روم، کچن، ہر چیز وہاں پر سہولت کے لحاظ سے وہ گھر بالکل بیسٹ تھا۔ وہاں پر ان لوگوں نے لاؤنج ایریا میں ایک ایسی جگہ بھی بنائی ہوئی تھی جہاں سے باہر کے ایک بہت زیادہ خوبصورت مرر وال بنی ہوئی تھی، جہاں سے بہت حسین منظر نظر آ رہا تھا، بہت اونچے پہاڑ اور درخت نظر آ رہے تھے، بالکل وہی جگہ جیسی ہم لوگوں نے سوچی ہوئی تھی۔ گھر کافی عرصے سے بند تھا، اس لیے بھی اس کی صاف صفائی ہونے والی تھی۔ ایک کمرہ ہم نے کھولا، وہاں پر سنگل بیڈ تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق جگہ کو تھوڑا بہت ٹھیک کیا، تھکے ہوئے تھے سارا دن کے سفر کے، سامان وغیرہ رکھا، وہ ہمارا دوست وہ رات ہمارے پاس رکا۔ صبح ہم لوگوں نے مل کر ناشتہ کیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت ہی حسین پلیزنٹ موسم تھا۔ پہلی رات تو یوں گزری کچھ پتہ ہی نہیں لگا، بستر پر لیٹتے ساتھ ہی ہم سب سو گئے، تھکان ہی بہت زیادہ تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ہم لوگ فریش ہوئے، کچھ گھر ور صاف کیا، کھانے پینے کی چیزیں دیکھی۔ ابھی ہم لوگوں کے پاس سامان تھا، ابھی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اور سامان لے کر آئیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو باہر نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ ہم لوگ گھر سے نکلے، ہم لوگ خاص سے آگے وہاں پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے
اور ہم نے وہاں پر ایسے پہاڑ بھی دیکھے جن میں غار بنے ہوئے تھے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے غار والے گھر وہاں پر پہاڑ دیکھے جن میں غار بنے ہوئے تھے. آج تک زندگی میں ہم لوگوں نے ایسے پہاڑ نہیں دیکھے تھے جن میں کیو اتنی کلیئر ہو. ہم لوگ ایک کیو کی طرف آگے بڑھے, ہم لوگ اس کی تصویریں لے رہے تھے. جیسے ہم لوگ اس کیو کے اندر جانے لگے, وہ اندر سے بہت زیادہ ڈارک تھی. کچھ حصے میں تو اس کی روشنی آ رہی تھی لیکن آگے فل اندھیرا آنے لگ گیا. ہم لوگ تھوڑے اور آگے گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کونے میں جس طرح سے کوئی آنکھیں چمک رہی ہیں. ہم لوگوں نے تینوں نے اپنے موبائل میں وہ چیز کیپچر بھی کی. آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ جو بھی تھا اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن جب ہم نے اسے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا تو اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ایک نارمل ہائٹ والے انسان تک ہو گئی. ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے کہ یہ کیا ہے, اور وہ مخلوق جو بھی تھی, جانور تھا یا جو بھی تھا, وہ وہیں پر غائب ہو گیا. فلیش لائٹ آن کر کے دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا. تھوڑا سا اور آگے جانے لگے تو ہمیں ایک چیخ سنائی دی جیسے ایک عورت کی چیخ ہوتی ہے. وہیں پر ہم لوگوں نے اس کے اندر ہی غار کے اندر خون والے ہاتھ لگے دیکھے, جیسے خون آلود ہاتھ ہے اور وہ اندر غار کی دیواروں کے اوپر جگہ جگہ پر لگے ہوئے. ہم لوگ بہت ڈر کے, ہم لوگوں نے کہا نکلو یہاں سے. ہم لوگ جب وہاں سے باہر نکلے ہمیں پھر وہی چیخ سنائی دی. چیخ کسی عورت کی تھی اور بہت زیادہ دل دہلا دینے والی چیخ تھی. ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے باہر نکل آئے اور دوسری طرف جانے لگے جہاں سے واپس آئے تھے. ہم لوگوں نے کہا کہ اب غلطی سے بھی ان غاروں کی طرف نہیں آنا, پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں. شاید کوئی جنگلی جانور تھا, اگر حملہ کر لیتا تو ہم زندہ بھی نہ بچتے. کیونکہ وہ جو ہمارا دوست تھا جس نے ہمارے لیے یہ گھر بک کیا تھا, اس نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ یہاں پر بہت آگے اور اونچے پہاڑوں کی طرف مت جانا, کیونکہ وہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ پہاڑ بہت اونچائی پر ہے اور وہاں پر اکثر جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو ہم نے اسے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے. لیکن آگے دیکھنے کے ایڈونچر کے طور پر جب چیزوں کو دیکھتے گئے تو ہمیں وہ اٹریکٹ اتنا کیا وہ حصہ کہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے. وہاں سے واپس ہم لوگ نکلے, کچھ اور ہم نے جگہ دیکھی, ایک آبشار دیکھی, بڑی خوبصورت تھی. وہ چھوٹی سی ایک آبشار تھی اور وہاں پر جیسے ایک چھوٹی سی جھیل بھی تھی. وہاں پر ہم لوگوں نے تصویریں بنائی, کچھ کھانے پینے کا سامان لائے تھے, وہاں پر ایک پکنک سی کی. اب شام ڈھلنے والی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہمیں واپس نکلنا چاہیے اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جائے. جب ہم لوگ وہاں سے واپس نکلے تو وہ ایک مخصوص ٹرن تھا جہاں سے وہ غاروں والے حصے شروع ہوتے تھے. اس ٹرن سے ہو کر ہی ہم نے آگے نیچے روڈ کی طرف جانا تھا, کیونکہ ہم لوگ ہائکنگ کر رہے تھے. ہم لوگ جب نیچے روڈ کی طرف جانے لگے ہمیں ایسا لگنے لگا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے, کوئی ہمارے پیچھے پیچھے بھی ہے. ہم لوگ جب تیزی سے نیچے آئے تو ایسا لگا کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے. پلٹ کر دیکھنے پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہم لوگ مین سڑک پر آ گئے. اندھیرا پہاڑوں میں جیسے جلدی ہو جاتا ہے تو اندھیرا بڑھنے لگ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت گھپ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم لوگ گھر پر واپس آ گئے. بہت زیادہ ہائٹ پر چڑھنے کے ساتھ ہم لوگوں کی ٹانگیں اور پاؤں اس حد تک تھک چکے تھے کہ جیسے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے میل پیدل سفر کر کے آئے ہیں, جبکہ ہم لوگ بہت ایکسٹرا دور نہیں گئے تھے. ہم لوگ آئے گھر میں, تھکان سے ہم لوگوں کے پاؤں ایسے ہو گئے تھے جیسے سوج گئے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھے بلکہ لیٹ گئے, پھر اٹھے, فریش ہوئے, رات کا کھانا وانا کھایا اور کمرے میں جا کر جیسے بیٹھ گئے, گھر والوں سے بات چیت کی. وہاں پر ایک سگنل کا بہت ایشو تھا, گھر کے اندر موبائل پر سگنل نہیں آتے تھے. بات کرنے کے لیے یا گھر سے باہر جانا پڑتا تھا یا گھر کے اوپر جو چھت تھا دیواروں کے علاوہ اس کے اوپر جانا پڑتا تھا. اب گھر کے باہر تو رات کے وقت ہم جانے کا رسک لے نہیں سکتے تھے کیونکہ آس پاس بالکل ویرانے تھے, پہاڑ تھے, کوئی بھی جنگلی جانور ہو سکتا ہے. کیونکہ رات میں جب ہم لوگ سوئے تھے پہلی رات, آس پاس سے ہمیں بہت زیادہ جنگلی جانوروں کے بولنے کی, بھیڑیے اور جیسے ان کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں جو ہم لوگ پہلے محض موبائل میں یا ویڈیوز میں دیکھا کرتے تھے. اب مجھے گھر لازمی بات کرنی تھی کیونکہ مجھے امی نے بہت بار کہا تھا کہ وہاں پر اپنی خبر دیتے رہنا. میں نے کہا کہ میں ذرا گھر بات کر کے آتا ہوں, پھر تم لوگ آ کے کر لینا. میرے دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں جیسے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے اوپر آیا, آس پاس سناٹا, بالکل خاموشی. ایک اس گھر کی لائٹ باہر جل رہی تھی جو مین ڈور پر لگی ہوئی تھی, اور ایک چھوٹی چھوٹی ادھر آس پاس 4 دیواری تھی جن میں آدھی لکڑیوں کی تھی اور آدھی پتھروں کی تھی. آسانی سے کوئی بکری بھی کود کے اندر آ سکتی تھی, اتنی چھوٹی وہاں پر 4 دیواری تھی جس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا. خیر میں اوپر آیا, اوپر آ کر میں نے بات کرنا شروع کر دی.
ابھی میں امی سے بات ہی کر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے کان کے پاس آ کر کوئی سرگوشی میں بولا ہے. مجھے لگا میرا دوست ہے. میں نے پلٹ کر کہا کہ امجد مت کرو. جو ہی میں پیچھے پلٹا تو کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی اکثر شرارتوں کی عادت تھی. وہ اکثر دوستوں میں حرکتیں کر جایا کرتا تھا. پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. پھر یہ سرگوشی کس کی تھی؟ کوئی بہت قریب آ کر جیسے کوئی لفظ بولتا ہے. میں نے چاروں اور دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. میں گھر بات کر رہا تھا. امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں. میں ان کو بتا رہا تھا کہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے یہ وہ. اب جب میں بات کرتا کرتا تھوڑا سا اس سائڈ پر گیا جس سائڈ پر پیچھے سے دیوار خالی تھی اور خاصی گہرائی بھی تھی. اب سامنے سیڑھیوں میں مجھے دیکھنا تھا کہ میرا کوئی دوست مجھے تنگ نہ کرے. ابھی میں بس جسٹ بات ہی کر رہا تھا، پھر سے باقاعدہ طور پر میرے کان کے پاس آ کر کسی نے سرگوشی کی اور بہت گہرا سانس لیا. مجھے تو ایسا لگا جیسے میری جان ہی نکل گئی ہے، کیونکہ یہ احساس اب پہلے سے بھی زیادہ واضح تھا. میں فوراً پیچھے ہٹا اور میں نے امی سے کہا میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں، سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، تاکہ وہ ڈر نہ جائے. میں نے فون بند کر دیا. میں نے ٹارچ سے پورے چھت پر دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت خوفزدہ ہو گیا. میرا جسم کانپنے لگ گیا. میں بھاگا نیچے اور میں نے جا کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ اوپر ہوا ہے. وہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے. لیکن ایک دوست، میرا طارق دوست تھا، اس نے کہا کہ نہیں، شاید وہ سچ کہہ رہا ہو. کھلے علاقے ہیں، بیابان جگہ ہے، جنگل والے حصے میں یہ گھر ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ہوائی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں. سب نے کہا کہ یار نہ ڈراؤ، ہم تو ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر شہر بھی بہت دور ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کا وہم ہو سکتا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اونچائی پر جب جائیں تو کانوں میں ہوا کا بھی شور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بول رہا ہے، اور بار بار کان بند ہونے لگتے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں میرا جو دوست تھا امجد، اس نے کہا کہ میں نے بھی گھر بات کرنی ہے، میں بات کر کے آتا ہوں. اس ٹائم رات کے 12 بج چکے تھے. ہم نے اسے کہا کہ اب نہ جاؤ، بہت رات ہوگی، گھر والے بھی سو گئے، ان کو بھی ڈسٹرب نہ کرو، صبح بات کر لینا. میں نے امی کو بتا دیا، وہ سب کو فون کر دیں گی. وہ ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے لازمی فون کرنا ہے. اس کے ابو کی کچھ طبیعت خراب تھی، وہ اس لیے بھی تھوڑا سا کانشیس تھا. میں نے کہا کہ چلو جانے تو کوئی بات نہیں. وہ چلا گیا. ابھی اسے اوپر گئے ہوئے زیادہ سے زیادہ بھی 7-8 منٹ ہوئے ہوں گے. وہ پاگلوں کی طرح نیچے بھاگا، یہاں تک کہ وہ سیڑھیوں میں گرتا گرتا بچا. اس کا شور شرابہ سن کے ہم لوگ بھاگے باہر کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے. جا کر اسے اٹھایا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس نے یہ کہا کہ بھائی جان پیاری ہے تو نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کہ کیا مطلب، اتنی رات کو ہم نے کہاں جانا ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کنوینس ہے، ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں تو کوئی بلا ہے، یا اس جگہ پر کوئی بلا ہے. ہم اسے بار بار فورس کر رہے تھے، ہمیں بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے. وہ خوف زدہ تھا. اس نے آ کر سارے کمروں کی پہلے کنڈیاں لگائیں. جس کمرے میں ہم لوگ تھے اس کو بھی اس نے لاک کیا. وہ کہنے لگا کہ جی میں اوپر بیٹھ کر بات کر رہا تھا، ابو سے بات ہو رہی تھی. جو ہی میں نے فون بند کیا تو مجھے جگہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، تو میں ایک نائٹ ویو کیپچر کر رہا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے پورے چھت پر جب میں نے اینگل گھمایا اپنے موبائل کا، ٹارچ آن تھی، میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کس جگہ پر ہیں. میں نے چھت کے کونے میں وہ جو دیوار سے خالی جگہ ہے وہاں پر میں نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے. بالکل جیٹ بلیک وہ عورت تھی، بہت بھیانک آنکھیں، آنکھوں میں انگارے تھے، اور وہ اس کی جیسے منہ سے بھی آگ نکل رہی تھی. میں نے واضح طور پر اس سے دیکھا ہے. وہ اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک ہے، اوپر چھت پر بیٹھی ہے. یہ بات ہم لوگوں کو ایسے لگی جیسے پتہ نہیں ہوئی کیا گیا. خوف، عجیب سا خوف طاری ہو گیا. ہم نے سے کہا کہ یار مذاق نہ کرو، اگر یہ مذاق ہے تو یہ اچھا مذاق نہیں ہے. دیکھو ہم لوگ ایک ایسے سنسان جگہ پر ہے جہاں پر مدد کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ ویڈیو کلپ دیکھ لو. ویڈیو کلپ جب ہم لوگوں نے لگایا تو ویڈیو کلپ میں وہ جہاں سے اس نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی وہ جگہ ساری بالکل کلیئر تھی. جیسے وہ اس اینگل پر آیا جہاں پر اس نے اس عورت کو دیکھا تھا، وہاں سے پوری ویڈیو بلیک ہو گئی، جیسے واضح طور پر کیمرے کے اوپر کوئی ہاتھ ہے. جبکہ اس کا کلیم یہ تھا کہ میں نے اس کو پراپر ویڈیو میں ریکارڈ بھی کیا ہے. ہم لوگ تو اب ڈر گئے، جب کریں تو کریں کیا. خوف عجیب سا طاری ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، انسان اکیلا ہو، ایسی کوئی چیز محسوس ہو. میرے ساتھ بھی ہوا. وہ تو آنکھوں سے دیکھ کر آیا، میں نے دیکھا نہیں تھا.
محسوس کیا تھا. ڈر لگنے لگ گیا. اپنے اپنے بستر میں ہم لوگ لیٹ کے باتیں کرنے لگے. اب ایک ایک سرگوشی پر ہم لوگ چونک رہے تھے. ہم لوگوں کا ایک ایک سرگوشی پر کان جا رہے تھے. جیسے ہی 1 بجے کا ٹائم ہوا, ہمیں ایسا لگا جیسے چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے. وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا چھت گر جائے گا. چھت باقاعدہ ہل رہا تھا اور آس پاس جو کھڑکیاں تھیں وہ بھی ہل رہی تھیں. جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں ہو, اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے, وہ سچویشن فیل ہو رہی تھی. لیکن زمین نہیں ہل رہی تھی, بیڈ نہیں ہل رہے تھے, چھت ہل رہا تھا اور کھڑکیاں دروازے ہل رہے تھے. چیخیں نکل گئی ہم لوگوں کی. ہم لوگ اللہ اکبر کہنے لگے. 5 منٹ تقریباً وہ جو بھی تھا اوپر بھاگا. اس کے بعد پن ڈراپ سائلنٹ, بالکل خاموشی ہو گئی. ہم لوگوں کی کچھ دھڑکنیں نارمل ہوئی کہ لگتا ہے جو بھی تھا چلا گیا. لیکن نہیں, یہ ہم لوگوں کی بھول تھی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری, ہم لوگوں کے اس گھر کے آس پاس سے چیخو پکار رونے کی آوازیں گونجنے لگ گئیں. ایسے لگ رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں اور عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں, بین کر رہی ہیں. ایسا بھیانک منظر تھا رات کا, جیسے کوئی بہت سے جنگلی جانور اور ان کے ساتھ کوئی عورت بھی ہے جو روئے جا رہی ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ ذرا باہر نکل کر وہ جو مرر وال ہے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ باہر منظر کیا ہے, یہ کون رو رہا ہے. ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. 2 دوست تو ایسے خوف زدہ تھے, انہوں نے کہا ہم نے تو باہر نکلنا نہیں ہے, تم لوگ جاؤ. میں اور طارق ہم لوگ آرام سے دروازہ کھول کر باہر نکلے. لائٹس ہم نے آف کی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. جب ہم لوگ اس مرر وال کے سامنے گئے, ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل واضح طور پر اس دیوار کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ اتنی خوفناک عورت ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے آگے کوئی بہت بڑا برتن سا پڑا ہوا ہے. اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے. اس کی اتنی لمبی زبان اس برتن کے اندر ہے اور وہ زور زور سے زمین پر ایسے ہاتھ ماری ہے جیسے زمین کو کھود رہی ہے اپنے ہاتھوں سے. جانوروں کی طرح بڑے بڑے اس کے ہاتھ ہیں, آگے سے انگلیاں ٹیڑھی میڑھی. واضح طور پر جس طرح سے اگر ہم لوگ کوئی اسکیچ بنائے کسی چڑیل کا تو وہ اس کا اسکیچ واضح تھا. ہم لوگ تو لٹرلی گرنے لگے تھے وہیں پر. ہم لوگ اندر آئے, ہم لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے, دھڑکنیں آسمان تک تھیں. ہم نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ باہر نہ جانا, ہم نے وہ مخلوق دیکھ لی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کیسے رات ہم لوگوں نے وہاں پر گزاری. صبح جب آنکھ کھلی مجھے شدید بخار, طارق کو شدید بخار. کہتے ہیں کہ جب اس مخلوق پر کسی عام انسان کی نظر پڑے تو اس کو بخار ہو جاتا ہے, جبکہ میرے تو وہ قریب بھی آئی تھی. اتنا بخار تھا کہ ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. امجد اور باقی جو دوست ہیں وہ ٹھیک, جمشید بھی ٹھیک تھا اور امجد بھی ٹھیک تھا. مجھے اور طارق کو بہت بخار تھا. ہمت کی, اٹھے, ہاتھ منہ دھویا. وہ جو ہم لوگوں کا دوست تھا قدرتی طور پر وہ آ گیا, ملنے آیا تھا. وہ باہر بیل بجی, ہم لوگوں نے پوچھا تو وہ تھا. دروازہ کھولا, اس نے ہم لوگوں کو دیکھا کہ یہ تو بڑے پریشان ہیں, ان کو تو رنگ اڑے ہوئے, ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, ان کی حالتیں کیا ہوئی پڑی ہیں. جگہ جگہ پر چیزیں بکھری ہوئی تھیں. جو رات کو ہم لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے سیڑھیوں سے, سیڑھیوں کے آگے ہم لوگوں نے وہ چیئرز جوڑی ہوئی تھی دروازے کے آگے. وہ اندر آیا, وہ ہکا بکا پریشان. اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے سارا, یہ یہاں پر کیا ہوا ہے. ہم نے اسے بتایا کہ جو بھی کچھ رات کو ہمارے ساتھ ہوا. مجھے اس نے دیکھا, مجھے بخار. اس نے طارق کو دیکھا, طارق کو بخار. وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا دیکھو میں تو یہاں پر کبھی بھی نہیں آیا, لیکن کہتے ہیں کہ جو یہ ویران مکان ہوتے ہیں پہاڑوں میں, یہاں پر اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے کیونکہ بالکل ویران رہتے ہیں, اور پہاڑوں میں غاروں میں تو ویسے بھی جنات ہوتے ہیں. ہم نے اسے بتایا کہ کل ہم نے ایک ایسا غار بھی دیکھا ہے. جو ہی اس نے غار کا نام لیا ہمارے ذہن میں وہی بات آ گئی. ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک ایسا غار بھی کل دیکھا ہے. اس نے کہا کہ بہت بڑی تم لوگوں نے اپنی زندگی کی غلطی کی ہے جو تم لوگ ان غاروں کی طرف گئے ہو. وہ کل ملا کر وہاں پر 11 غاریں ہیں, اور ان 11 غاروں میں جنات, بھوت پریت اور چڑیلیں آفتے رہتی ہیں. ہمارے علاقے کے جتنے بھی بڑے بزرگ عالم دین ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ان غاروں کی طرف نہیں جانا, وہاں پر چڑیلوں آفتوں کے ڈیرے ہیں. جس غار میں تم لوگ گئے تھے یہ وہی کی مخلوق ہے جو تم لوگوں کے پیچھے آئی ہے. تم لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر ہزاروں لوگ آ کر رہے ہیں, پوری فیملیز بچوں کے ساتھ آ کر رہی ہیں. آج تک کسی نے کمپلین نہیں کی. میں تمہارے سامنے اپنے دوست کو کال کرتا ہوں. دن کا ٹائم تھا, کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں, سگنل آ رہے تھے. وہ کھڑکی کے پاس گیا,
اس نے اپنے دوست کو کال ملائی. اس نے کہا کہ بھائی مہمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, تو بتاؤ جو پہلے لوگ رہتے تھے کبھی کوئی کمپلین ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی بھی کوئی کمپلین نہیں ہوئی. ابھی تقریباً 4-5 ماہ پہلے ایک فیملی یہاں پر رہ کر گئی ہے, وہ 1 مہینہ رہ کر گئے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ لیٹ نائٹ تک واپس آتے تھے گھر میں. آج تک ہمیں کسی نے کمپلین نہیں کی, اور میں خود اکثر جا کر اس گھر میں اکیلا بھی اسٹے کرتا ہوں, جب میرا دل چاہے میں چلا جاتا ہوں. ہمیں تو آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا. پھر اس نے بتایا کہ یہ لوگ وہ جنات والی غاروں میں گئے تھے. اس نے کہا کہ بس پھر یہ ان کی غلطی ہے, گھر کی غلطی نہیں ہے, وہاں سے ہی وہ چیز ان کے پیچھے آئی ہے. یہ اس کی جگہ پر گئے ہیں, اور جب ان مخلوقات کو آدم کی خوشبو آتی ہے وہ تو اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان غاروں میں گئے ہیں, کبھی واپس ہی نہیں آئے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک ایسا آدمی تھا جو خود کو بہت بڑا جادوگر مانتا تھا, اور وہ دعوے سے کہہ کر گیا تھا کہ میں وہاں سے چڑیل آفت کو قید کر کے لاؤں گا. اس نے باقاعدہ چلا کیا وہاں پر, اور چلے کے دوران ہی وہ مارا گیا تھا, اور غار کے باہر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ملے تھے. اس کے بعد زندگی میں کبھی ان خوفناک آسیب زدہ غاروں کی طرف کبھی کوئی نہیں گیا. تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی. یہ وہی کی مخلوق ہے, اس کو آدم کی خوشبو آ گئی ہے, وہ تم لوگوں کے پیچھے یہاں پر آئی ہے. ہم نے سے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں. ہمارے اس دوست نے کہا کہ ایک عالم دین, ایک بزرگ ہے, اللہ والے ہیں, وہ یہ دم وم کرتے ہیں جنات کا, اگر کسی کو اللہ نہ کرے کوئی اثر ہو جائے, کوئی آسیب ہو جائے, ان کے پاس جانا پڑے گا. بیٹھو میری گاڑی میں چلتے ہیں ان کے پاس, کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا. جیسے ہم لوگ ان کے پاس گئے, وہ اس گھر سے بہت دور تھے, وہ اس آبادی میں تھے جہاں سے ہم لوگوں کا یہ دوست آیا تھا. ہم لوگ وہاں پر گئے, انہیں ساری بات بتائی. ہم لوگ شرمندہ بھی تھے, اب شرم بھی آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے غلطی کی, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہے وہاں پر. انہوں نے ہمیں دم کیا, انہوں نے کہا کہ بہت بھاری مخلوق ہے جس کی غار میں تم لوگ گئے تھے, پچھل پیڑی, وہ ایک پچھل پیری چڑیل کا وہاں پر بسیرا ہے, وہاں پر رہتی ہے, اور وہ زیادہ تر عورت کے روپ میں ہی رہتی ہے. پہلے وہ آس پاس کی آبادیوں میں بھی گھومتی تھی. جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی تھی, اماوس کی راتوں میں وہ آبادیوں میں آ جاتی تھی, اور وہاں پر جو پیدائشی بچے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی اور ان کو کھاتی تھی. پھر ہم لوگوں کے ہی ایک بہت بڑے عامل تھے سید صاحب, انہوں نے اس کو اس غار میں قید کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ غار کی ایک مخصوص حد ہے جس کے اندر یہ بیٹھی رہے گی, باہر نہیں آئے گی. لیکن اگر اس حد کو کراس کر کے کوئی آدم انسان آگے چلا گیا تو پھر یہ باہر نکل آئے گی. یہ تم لوگوں نے اس کو باہر نکالا ہے, اس لیے وہ تمہارے پیچھے آئی ہے. وہ اتنی خوفناک ہے کہ وہ اگر تم لوگ اس جگہ پر اب واپس گئے تو شاید وہ تم لوگوں کو جان سے ہی مار دے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں دم کریں, کوئی حفاظت کا تعویذ دیں تاکہ ہم لوگ وہاں سے نکل تو سکیں. ہم لوگوں نے ان سے حفاظت کا تعویذ لیا, ہم لوگ وہاں پر واپس آئے. ہم نے اپنے اس دوست سے کہا کہ یہ رات ہمیں یہاں پر رہنے دو, کیونکہ ٹریول کی ہمت ہی نہیں تھی. مجھے تو اتنا شدید بخار تھا, راستے میں میڈیسن بھی لی. اس نے کہا کہ بھائی نہ رکو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اسے کہا کہ کل کی رات بھی تو گزر گئی, اب تو حفاظت کے تعویذ ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, صبح ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. بس ایک ہم لوگوں میں بھی ایک جیسے وہ عجیب سی ایک چیز آ گئی کہ اب حفاظت کا تعویذ ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ان کی باتوں پر یقین بھی نہیں آیا, کیونکہ ایک چھوٹی سی بات کو بعض لوگ بہت بڑا بھی کر دیتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک اور غلطی کی, ہم لوگوں نے وہاں پر وہ رات بھی رہنے کا فیصلہ کیا, اور اتنا سامان بکھرا پڑا تھا کہ اس کو سمیٹنا, اس کو اٹھانا, اور ہلا بھی نہیں جا رہا تھا, کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا صبح سے. ہم لوگوں نے پھر وہ تقریباً شام تک تو ہمارے پاس رکا, اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا. کھانا وغیرہ کھا کر میں نے بھی میڈیسن لی, طارق نے بھی لی, ہم لوگ تو سو گئے, اتنی شدید نیند آئی تھی. اب باقی امجد اور جمشید جاگ رہے تھے, ان لوگوں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا آج کی رات. تعویذ ہم لوگوں کے گلوں میں تھے. تقریباً رات 10-11 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی آہٹ نہ کوئی شور. ہم لوگوں نے سکون کیا کہ لگتا ہے جو بھی بلا ہے ٹل گئی ہے, اب تعویذ کے اثر سے آئے گی نہیں. جیسے ہی 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوا, آج اس سے بھی زیادہ بھیانک رات تھی. پہلے تو وہ چھت پر بھاگ رہی تھی, آج کی رات اس نے آ کر دروازے بھی کھٹکھٹائے. سیڑھیوں کے دروازے پر کوئی بار بار دستک دے رہا تھا, اور کوئی عورت رو رہی تھی, چلا رہی تھی.
اس کے چیخو پکار اتنے بھیانک تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات آتی تھی، جو کچھ بھی زندگی میں ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، ہم لوگوں نے بلند آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا، اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے۔ پر وہ بہت شور مچا رہی تھی، بہت زیادہ، گھر کے اندر آ کے وہ رو رہی تھی۔ تقریباً آدھی رات تک وہ شور مچاتی رہی۔ ہم لوگ باہمت رہے، ہم لوگ باہر نہیں نکلے، آیت الکرسی، درود پاک پڑھتے رہے، کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ جو جمشید تھا اس کو قرآن پاک کی کافی زیادہ آیات زبانی آتی تھی، یہاں تک کہ اسے سورہ بقرہ بھی کچھ صفات زبانی یاد تھے۔ جو ہی اس نے سورہ بقرہ کے وہ صفات پڑھنا شروع کیے، باقاعدہ طور پر ایسے لگا وہ رونے کی آوازیں دور ہو رہی ہیں، اور وہ جیسے رونے کی آوازیں چلی گئی۔ اس کے بعد آوازیں تو دور ہو گئیں، اس نے وہ رونا اور دروازہ پیٹنا بند کر دیا، لیکن جو خوف ہمارے دلوں پر چھا گیا تھا وہ کم ہونے والا نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ گھر کے آس پاس ہی موجود ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پچھتا رہے تھے جو غلطی ہم لوگوں نے آج رات یہاں پر گزارنے کی۔ پوری رات ہم لوگوں نے ایک منٹ بھی آنکھ بند نہیں کی، بیٹھ کر پوری رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگوں نے اپنے دوست آصف کو فون کرنے شروع کر دیے، لیکن وہ ابھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، نیند میں ہوگا۔ 9 بجے کے قریب اس کی ہمیں بیک کال آئی۔ ہم نے اسے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے گاڑی لے کر آؤ۔ ہم لوگ 7 بجے سے فون کرنے لگے۔ ان 3-4 گھنٹوں میں ہم لوگوں نے ساری پیکنگ کی۔ باہر تو بھی ہم لوگ نکلے نہیں تھے۔ آصف کے پاس بھی ایک کی تھی، وہ آیا، اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم لوگوں نے پہلے میک شور کیا کہ آصف ہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ ہم لوگوں نے کال کی، اس نے کال اٹینڈ کی۔ اتنے مجبور اور خوف زدہ تھے کہ ہم نے ویڈیو کال کی، اس نے ہمیں گھر دکھایا، پھر ہم نے دروازہ کھولا۔ ہم لوگوں نے رات والا ماجرا بتایا اسے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ہمیں لے کر مری پہنچا، کہنے لگا کہ یہاں پر کچھ دن رک جاؤ۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے واپس جانا ہے۔ وہیں سے ہم لوگوں نے بکنگ کروائی اپنی ٹکٹس، اور ہم لوگ اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد سے پھر ہم آن دا وے فیصل آباد پہنچے۔ گھر آ کر ہم لوگوں نے گھر والوں کو ساری واردات بتائی۔ گھر والے الگ پریشان، امی تو بہت زیادہ گھبرا گئی۔ امی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مخلوقات اگر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ دن تو میں بہت زیادہ ڈرا، رات کو سو نہیں سکتا تھا، سوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کوئی سینے پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ امجد کا بھی یہی حال تھا، لیکن باقی کے جو دوست تھے، طارق اور جمشید، وہ ٹھیک تھے، وہ اتنے زیادہ ان کو نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن لگے نارمل ہونے میں، پھر وہ تعویذ گلے میں ہی تھے، لیکن ہم لوگوں کی اس ایک غلطی کی وجہ سے وہ جو گھر تھا وہ آسیب زدہ ہو گیا۔ ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں کے جانے کے بعد جس کا وہ گھر تھا وہ وہاں پر آیا تھا گھر کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے وہ رات وہیں پر گزارنی تھی، یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں ان میں کچھ صداقت بھی ہے یا نہیں۔ اس کے پاس تو اپنی گاڑی تھی، وہ راتوں رات وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا اس گھر میں تو کوئی رات گزارنے نہیں دے رہا۔ ہم لوگ بہت زیادہ شرمندہ، ہمیں اپنی غلطی کا اتنا پچھتاوا تھا کہ ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ چلے گئے۔ کاش ہم لوگوں کا دوست ہمیں پہلے بتا دیتا تو ہم لوگ کبھی اس سائڈ سے گزرتے بھی نہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے شرمندگی کے مارے اس دوست سے بھی رابطہ تھوڑا کم کر دیا۔ جب بھی بات ہوتی تھی وہ یہی کہتا تھا کہ وہ مجھے ابھی تک تانے دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر آسیب زدہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اس جگہ پر بہت پڑھائیں کروائیں، 1 سال لگا۔ اس کے بعد اس مخلوق نے وہاں پر آنا جانا بند کیا۔ اس نے اس گھر کے آس پاس دائرہ کڑا لگوایا، جس کے بعد اس چڑیل نے اس گھر کی جان چھوڑی۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس سے آپ سب کے سننے والوں کو بھی یہ سبق ملے گا کہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر جا کر جہاں پر آس پاس ویرانے ہوں، جہاں پر آپ کو کوئی جگہ بالکل ہی ویران لگے، تو سوچ سمجھ کر ایسی جگہوں پر جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو انسان زندہ بچ جاتا ہے لیکن بعض اوقات تو زندہ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ عمر آپ کا۔ لسن، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب بھی انسان کسی نئی جگہ پر جائے، میں ہمیشہ اپنی اسٹوری میں یہ میسج دیتی ہوں، کبھی بھی پوچھے بنا نئی لوکیشنز کو ڈسکور نہیں کرنا چاہیے، ایکسپلور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی بھی جگہ چوز کی ہے فار ٹرپ تو آپ کو وہاں کے فیمس پلیسز کے بارے میں پہلے ضرور انٹرنیٹ پر سرچ کرنا چاہیے کہ وہاں پر
کون سی جگہ جو جانے کے قابل ہے اور کون سی جگہ جو جانے کے قابل نہیں ہے، ابینڈنڈ ہے. کیونکہ انٹرنیٹ پر بھی ایسی جگہوں کے بارے میں صاف واضح بتا دیا جاتا ہے جو جگہ سیف زیادہ ہوتی ہیں، جو جگہ ابینڈنڈ ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی کا خیال کرنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. عید اسپیشل سٹوری تھی. انشاءاللہ اب ریگولر سٹوریز آئیں گی. عید کی مصروفیت کی وجہ سے 2 دن سے سٹوری نہیں آ رہی، لیکن اب انشاءاللہ ریگولر سٹوریز آئیں گی. جو لوگ بھی میرے چینل کو وزٹ کریں ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بھی سٹوری آئے گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہے خوش رہے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں ایسی ہزاروں عیدیں لے کر آئے جو خوشیوں بھری ہوں. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.